بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین محترم، اللہ کریم و رحیم کے پاک نام سے ہم آج کے سبق 26ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں، تدریس القرآن کے سلسلے کا۔ پچھلے سبق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پہلے اسم مبالغہ جو صفت کی ایک قسم کہی جا سکتی ہے، فرق صرف یہی ہے کہ اس کے اوزان ہیں الگ، اس کے وزن، اس کا سانچہ مختلف ہے، اور اس کے معنی میں صفت کے معنی تو ہوتے ہیں مگر مبالغہ کے ساتھ، شدت کے ساتھ، جیسے غافرن بخشنے والا، غفورن بہت بخشنے والا، یا غفارن بہت بخشنے والا۔ غفار اور غفور دونوں اس میں مبالغہ ہیں۔ تو دیکھیے پہلی مثال جو پچھلے سبق میں گزری تھی، شروع میں فعل ماضی کا صیغہ ہے ظلم، اس نے ظلم کیا، 3 حرف ہیں سادہ۔ اس سے اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل ظالمون، فاعل ان کے وزن پر ظالمون، ٹھیک کہا آپ نے بیٹے، ظلم کرنے والا۔ اور پھر اس میں مبالغہ جو آج کا سبق ہے فعال کے وزن پر ظلام یا فعول کے حساب سے ظلوم، اور دونوں کے معنی ظلام کے بھی ظلوم کے بھی ہیں، بہت ظلم کرنے والا۔ ظلمہ کے لفظی معنی میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، ہوتے ہیں حد سے نکل جانے کے، بے انصافی کرنے کے، کسی چیز کو اس مقام پر رکھنے کے جو اس مقام کی سزاوار نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیات مکمل یا ان کا کوئی جز اب آپ کے سامنے آتا ہے، اس میں آپ پہچانیں گے کہ اس میں مبالغہ کون سا ہے۔ انکا انت علام الغیوب، ان بے شک، کا تو، حاضر کا صیغہ، ضمیر حاضر کا پہلا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، بے شک تو، انتا، اب اس کو دہرایا ہے، انکا انتا۔ یہ دیکھیے کا کے معنی بھی اگر ہم یہاں پر انتا نہ بھی ہو تو جملہ پورا پھر بھی بن جاتا ہے۔ انکا بے شک تو، علام الغیوب، علام بہت جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ الغیوب، غیوب کا، غیب کی جمع غیوب، جیسے عیب کی جمع عیوب ہوتی ہے، برائیاں، ایسے ہی غیب کی جمع غیوب۔ لیکن انکا کے بعد انتا کی ضمیر کا دوبارہ لانا، اس سے تاکید مقصود ہے کہ بے شک تو ہی، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو علام الغیوب ہو، بے شک تو، اور تو ہی غیوب کا جاننے والا ہے، غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، ان کیا معنی ان کے؟ بے شک، اور ربا کا تیرا رب، کا کی ضمیر جو ہے وہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اب دیکھیے تیرا رب کا ترجمہ اگر ویسے کرنا ہو تو ربوں کا ہوگا نا، کیونکہ مضاف پر آپ پہلے پیش ہوتا ہے، لیکن یہ اب اتنی بات ساتھ ساتھ یاد رکھتے جائیے کہ انا کا لفظ آئے جس کے معنی بے شک ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کے کوئی اسم ہو تو اس پر زبر آتا ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، فعال، کرنے والا ہے، کر گزرنے والا ہے۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فعال جو واقعی کام کرنے والا ہو، جو کام کو سر انجام دے دینے والا ہو، جو کام کو صادر کر دینے والا ہو، رکنے والا نہ ہو، ہچکچانے والا نہ ہو۔ تو ان ربک فعال، بے شک تیرا مالک، تیرا پروردگار، تیرا رب کرنے والا ہے، لما، اس چیز کے لیے، یعنی اس چیز کو، یریدو، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ ارادہ ہی اس کا مصدر ہے، یریدو فعل مضارع ہے۔ اب یہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے اس باب کے بارے میں۔ ان اللہ
هو الرزاق، بے شک اللہ، اللہ میں ہے پر زبر دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ شروع میں انا ہے، هو الرزاق، وہی. اب یہ ضمیر جو ہے اس کا دوبارہ لانا یہ حصر کے لیے ہم کہتے ہیں، تخصیص کے لیے. صرف ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی، بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ ہی ہے، ہوا جو رزق دینے والا ہے. رزاق، اب یہ بھی اس میں مبالغہ ظاہر ہے کہ رزق اس نے دیا. اس میں فاعل کیا ہوگا؟ رزق سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ رازق، شاباش، دینے والا. فاعل کے وزن پر سمبل ہے. رزق میں رے کے بعد آپ نے صرف الف کا اضافہ کرنا ہے تو رازق ہو جائے گا. جیسے فاعلہ کے بعد فے کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں تو فاعل ہو جاتا ہے. رازق رزق دینے والا اور رزاق بہت رزق دینے والا. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزاق ہے، روزی رسان ہے، خوب رزق دینے والا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، وَإِنَّ بے شک، اور یہ کی ضمیر متکلم کی، بے شک میں، اور بے شک میں. لا، یہ لام کے اوپر زبر ہو تو یہ تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم البتہ، تحقیق، یقیناً. بے شک میں، بے شک میں غفارٌ، مغفرت کرنے والا ہوں، بخشش کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں. لمن، اس شخص کو. من اگر سوال کے طور پر آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کون، ہو. تو یہی لمن تابا، جو کہ، جس نے، تابا توبہ کی. لفظی معنی تابا کیا؟ مڑنا، پھر آنا، ٹو کم بیک، واپس آ جانا. یعنی جو شخص بھول گیا، غلطی ہو گئی اس سے، اور پھر وہ واپس آ گیا، توبہ کر لی اس نے. توبہ کے معنی یہی ہے کہ وہ پلٹ آیا حق کی طرف، راستے کی طرف، تو میں اس کی بہت مغفرت کرنے والا ہوں، اسے معاف کرنے والا ہوں. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا. کسے؟ من، اس شخص کو، ہوا جو، وہ، اس شخص کو کہ وہ مسرفن، اسراف کرنے والا ہے. مسرفن اس میں فاعل ہے، اسراف اس کا مصدر ہے. اس مصدر کی تفصیل آپ ابھی آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن اتنا یہاں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل ہے اسراف سے. مسرفن، اسراف کرنے والا. اور اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے کو، حد سے بڑھ جانے والے کو. بس آپ اردو میں اسے فضول خرچی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی سے ہے کہ حد اعتدال سے، جو اعتدال کی حد ہے، میانہ روی کی جو حد ہے، اس سے گزر جانا، اس سے زیادہ خرچ کرنا، اپنی آمد سے زیادہ خرچ کرنا، وہ اسراف ہوا، فضول خرچی ہوئی. لیکن کوئی بھی معاملہ جو اعتدال سے گزرا ہوا ہو، اعتدال کی حد سے بڑھا ہوا ہو، وہ اسراف میں داخل ہوگا. تو ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتے، من، اس شخص کو، ہوا کہ وہ مسرفن، اسراف کرنے والا ہے، کذابن، بہت جھوٹ بولنے والا ہے. کذبا، اس نے جھوٹ بولا. اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ کذبا سے، کاذبن، جھوٹ بولنے والا، اور کذابن، بہت جھوٹ بولنے والا. بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہے. یہ کلمہ جو ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے. اس آیت کریمہ کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کے دربار میں، فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے، صلاح کر رہے تھے کہ اسے قتل کی سزا دے دینی چاہیے. تو وہاں ایک شخص صاحب ایمان موجود تھا جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا فرعون اور اس کے درباریوں سے. اس نے کہا کہ ذرا غور کرو، ایک شخص ہے جو صرف یہی کہتا ہے
کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا, صرف یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. اور پھر یہ کہ خالی خولی زبان سے نہیں کہتا, تمہارے لیے نشانیاں بھی لایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے آپ سب کو معلوم ہے, 2 خاص نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عنایت ہوئی تھیں. اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا. اپنا ہاتھ جیب میں بغل میں ڈالتے تھے, نکالتے تھے تو وہ روشن اور چمکدار نظر آتا تھا. تو کہا کہ تمہارے لیے نشانیاں بھی لایا ہے, اور یہی کہتا ہے نا کہ اللہ میرا رب ہے, اس پر تم اسے قتل کرنے چلے ہو. فرض کرو کہ وہ جھوٹا ہے تو چلیے پھر تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر, مگر اگر وہ سچا ہے تو پھر سوچو کہ جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر ضرور آئے گا. اور یاد رکھو, یہ اب یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو زیادتی کرے, جو حد سے بڑھ جائے. تم حد سے نہ بڑھو. اگلی آیت دیکھیے, ان ربنا لغفور شکور, بے شک ہمارا رب. اب نا ضمیر ہے جمع متکلم کی, اور ربا کی بے پر زبر ہے کیونکہ انا شروع میں آ چکا ہے. بے شک ہمارا رب, لا یقیناً, لام جو ہے یہ وہی لام تاکید ہے کیونکہ اس پر زبر ہے. لام کیونکہ زیر ہو تو پھر وہ حرف جر ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لیے, واسطے, لیکن زبر ہو تو اس کے معنی البتہ, یقیناً. غفورن, بہت بخشنے والا ہے, بہت شکور ہے. اب یہ رب کے لیے استعمال ہو رہا ہے شکور کا کلمہ. بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہے شکر کرنے والا ہے, اور مالک کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی ہے قبول کرنے والا. اچھے عمل کو, عبادت کو, بندگی کو قبول کرنے والا, اس کی قدر کرنے والا. بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا, بہت قبول کرنے والا, بہت قدر کرنے والا ہے. ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان, انسان کا جو نون آخری حرف ہے اس پر زبر ہے, وہی انا کی وجہ سے. لام وہی لام تاکید ہے, زبر ہے اس کے اوپر. ظلوم فعول کے وزن پر, جیسے غفور ہے, شکور ہے, اسی طرح ظلوم ہے. ظالم اس میں فاعل, ظلوم یا ظلام اس میں مبالغہ, اور کفار اسی طرح. کافر, کفرہ سے کافر اس میں فاعل, اور کفارون یا کفور بھی اس میں مبالغہ. بہت انکار کرنے والا, بہت ناشکرہ. بے شک انسان بہت بے انصاف, اور اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ انسان مخلوق کو خالق کے مقام پر رکھ دیتا ہے. کفار اور بہت ناشکرہ ہے. تو اب اس میں مبالغہ کے ان چند صیغوں, ان چند مثالوں کو دیکھنے کے بعد ہم اسماء مشتقہ, یعنی وہ اسم جو بنائے جاتے ہیں, مشتق ہوتے ہیں, نکلتے ہیں, وضع کیے جاتے ہیں مصدر سے, ان کی ایک اور قسم اس میں تفضیل کی طرف آتے ہیں. تفضیل کے معنی ہوتے ہیں ترجیح دینا, فضیلت دینا, ترجیح دینا. اس کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ ہم اردو میں بکثرت استعمال کرتے ہیں. افضل بولتے ہیں نا, افضل, اکرم. تو اس کے لیے یہ میں آپ کے سامنے لکھے دیتا ہوں. یہ دیکھیے کہ اسی طرح ہم فے این لام کو لیں گے. فے این اور لام, یہ 3 حرف ہیں ہمارے پاس ماضی کے شروع کے. اس پر کوئی زیر زبر میں نہیں ڈال رہا کیونکہ مادہ ہے نا, مادہ میں نے آپ کو بتایا تھا, مادہ یا جڑ اسے بغیر زیر زبر کے لکھا جاتا ہے. اب اس میں تفضیل بنانے کے لیے بہت سیدھی سی بات ہے, فے پر وہی زبر ہے, بس آپ یہاں پر شروع میں یہ فعالہ تھا اس طرح پر. اب آپ نے اس میں تفضیل بنانا ہے, یہ تینوں چیزیں میں نے ہٹا دیں, یہ تینوں چیزیں, تینوں زبر ہٹا دیے. کیا کریں گے آپ؟ شروع میں الف لگائیں گے جسے ہم حمزہ کہتے ہیں اصطلاحاً, اور اس کو زبر دے دیں گے, اس پر جزم آ جائے گی, اس پر اسی طرح سے زبر. اور یہ یاد رکھیے
کہ اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ہی پیش آتا ہے، ہمیشہ ایک ہی پیش، دو نہیں آئیں گے. افعلو، اور اسے پھر ہم لکھیں گے افعلو. اور یہ افعالوں کا جو وزن ہے یہ استعمال ہوتا ہے صفت جو ہے، صفت کی ترجیحی شکلوں کے اظہار کے لیے، صفت کی ترجیحی شکلوں کے اظہار کے لیے. جیسے آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی ابھی وضاحت کے لیے. اب دیکھیے علما، ماضی علما ہوتی ہے نا، این لام میم، لام کا زیر. علما اس نے جانا، اس میں فاعل کیا ہوا؟ عالم، عالم جاننے والا. اور اسی طریقے کے مطابق علما سے آپ افعلو کے وزن پر بنائیں گے تو عالم بنے گا. عالم زیادہ جاننے والا، عالم کے معنی کیا ہوں گے؟ زیادہ جاننے والا. کریم کرم کرنے والا. اکرم زیادہ کرم کرنے والا، اکرم زیادہ کرم کرنے والا. اسی طرح رحیم رحم والا، صفت کا پہلا درجہ. ارحم زیادہ رحم کرنے والا. دیکھیے اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، فارسی میں بھی صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا ابتدائی درجہ ہے، نیک، برا، اچھا، خوبصورت. اور دوسرا درجہ ہوتا ہے زیادہ خوبصورت. مثلا ہم کہتے ہیں وہ جو ہے اس سے زیادہ نیک ہے، احمد محمود سے زیادہ اچھا ہے. اور پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے جسے ہم تفضیل کل کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے نیک ہے، سب سے مضبوط ہے، سب سے طاقتور ہے. تو ان دونوں پچھلے دونوں درجوں کے اظہار کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے وزن، صرف یہی وزن دونوں کام دیتا ہے. صرف جملے میں ساخت پھر جملے کی اور طرح ہو جاتی ہے ترکیب، لیکن یہی وزن ہے جو ترجیح کی دونوں شکلوں کے لیے، نسبت والی شکل بھی کہ فلاں سے بہتر، نسبت ہوگی نا، ایک شخص کی نسبت دوسرے، ایک شخص کی نسبت زیادہ اچھا. تو دوسرا جو کلی ترجیح ہے، دونوں کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے اگلی مثال، حکیم حکمت والا، دانائی والا. احکم زیادہ حکمت والا. اور اسی طرح شریف شرف والا. اشرف زیادہ شرف والا، زیادہ بزرگ. حسن اچھا، خوب. جیسے میں نے کیا تھا اس لفظ پہ حسن خوبی، اچھائی کے معنی ہے. نیکی کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اسی کہ نیکی بھی خوبصورتی ہے. حسن اچھا، خوب، نیک. اور احسن زیادہ اچھا، خوب تر. حسن حسن والا، اور احسن سب سے زیادہ حسن والا، سب سے زیادہ حسین. جمیل جمال والا، خوبصورت معنی آپ کے سامنے لکھے ہیں. جمیل جمال والا. اجمل سب سے زیادہ جمال والا، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت. اب آخر میں آپ دیکھیے سامنے افعلو، یہ تو ہوا مذکر کا پہلا صیغہ جو ہم نے ابھی تک استعمال کیا ہے یہاں. اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی جمع، یہ افعلو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ اف کے بعد، یہ اف کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو بن گیا. اور اس کو جب الف لگائیں گے تو ظاہر ہے اس کو حرکت دینی ہوگی، اور الف سے پہلے تو جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر ہی آ سکتی ہے اور کچھ آ ہی نہیں سکتا، تو یہ زبر دے دیا. یہ ہو گیا افا. اور اس عین کو، اس عین پر جو زبر تھا اسے زیر میں بدل دیا تو یہ ہو گیا افاعلو. افاعلو. یہ وزن بھی اسی طرح اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے جی. دیکھیے آپ اکابر استعمال کرتے ہیں نا، اکابر بڑے لوگ، جو اکبر کی جمع. کبرا
بڑا ہونا، کبیر، کبیر کے معنی بڑا، اکبر و زیادہ بڑا، یہ سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اکبروں کی جمع اکابر، بڑے لوگ، اسی طرح اصغر کی جمع اصاغر، چھوٹے لوگ، حقیر لوگ، اصاغر. تو یہ ہو گیا جمع. افل مذکر کا صیغہ اور اس کی جمع افائل. اور پھر فعلا، یہ افعلو کا مؤنث کا صیغہ ہوا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ تو ہمارے لیے تو بڑی ایک طرح سمجھیے کہ یہ نعمت ہے کہ ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان، ہماری ساری پاکستانی زبانیں، ان میں عربی کے الفاظ اس کثرت سے استعمال ہوتے ہیں کہ تھوڑی توجہ کریں ہم تو قرآن پاک میں سے ان الفاظ کے معنی ڈھونڈ لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. یہ دیکھیے اکبر سے اسی وزن پر بنائیں، فعلا کے وزن پر، یہ افعالو تھا، اس سے مؤنث کیسے بنے گا؟ فعلا. یہ الف ہم نے ساکت کر دیا، اس فے کو پیش دے دیا، اس عین کو جزم دے دی، یہ لام اسی طرح سے لکھا ہے، آگے یہ ہے، اس پر کھڑی زبر آ گئی، فعلا. تو یہ جیسے دیکھیے اب اس کی ایک اور مثال، صغرا کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا ہونا، صغر چھوٹا پن، اور صغیر اس سے صفت ہوتی ہے، فعیل ہی کے وزن پر صغیر، جو اردو میں ہم بولتے ہیں نا صغیر، نام بھی ہوتا ہے صغیر. اور اس میں تفضیل اصغر ہو جائے گا، زیادہ چھوٹا، افعلو ہی کے وزن پر اصغر ہو. اب اس سے اصغروں سے جیسے افعلو سے فعلا بنا ہے، افعلو فعلا، اصغر صغرا، اکبر کبرا، اجمل جملہ، ارحم رحمہ، یعنی جیسے بناتے جائیں بالکل اسی وزن پر وہ مؤنث کے صیغے آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ صغرا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے بچیوں کا، صغرا. کبرا، کبیر ہوگا تو کبیر سے کبرا بن جائے گا. جمع وہی رہے گی جو پہلی مذکر کی صورت میں تھی. تو اسماء مشتقہ یعنی وہ اسم جو ایک خاص سانچے پر، ایک خاص وزن پر وضع کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں مصدر سے، ان کے ضمن میں ہم نے اس میں فاعل پڑھا، اس میں مفعول پڑھا، صفت کے وزن ان کو دیکھا، اس میں مبالغہ جو صفت ہی کی مبالغے کی شکل ہوتی اسے دیکھا، اور پھر صفت کے درجوں کے اظہار کے لیے اس میں تفضیل کا بھی ہم نے وزن سانچہ معلوم کر لیا، دیکھ لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.